السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے جس کا نام ہے تعلیم الانشاء، اور جس کو تصنیف کیا ہے، جس کو لکھا ہے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم وقف دیوبند۔ اور یہ کتاب بالکل بیسک کتاب ہے، عربک لینگویج کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بالکل ابتدا سے اور بالکل ہی شروع سے آپ کو عربی سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو سبق نمبر 1 اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ تو چلتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ یہ کتاب تعلیم الانشاء، اس کا پہلا سبق ہے ھذا، جس کے معنی آتے ہیں یہ، انگلش میں جس کو بولا جاتا ہے دس، تو دس کے معنی یہ، اور عربی میں ھذا کے معنی یہ۔ جس طرح انگلش میں آپ دس معنی یہ کہتے ہیں، اسی طرح آپ عربی کے اندر ھذا کے معنی یہ کہیں گے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، لیکن یہ چھپنے میں کمی رہ گئی ہے، چھپنے میں غلطی ہو گئی ہے کمپیوٹر سے۔ یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو کھینچ کر ھذا پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، ھذا بلو لائن کے اندر لکھا ہے پہلا سبق ھذا، پھر اس کے نیچے لکھا ہے ھذا یہ، پھر لکھا ہے دس۔ تو ھذا کا ترجمہ ہوگا یہ۔ اچھا، انہوں نے ایک ایگزامپل دے کر کے سمجھایا ہے، جیسے ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ یہاں پر ایک یہ بات سمجھتے ہوئے ہمیں چلنی ہے کہ جس طرح ہم انگلش کے سینٹنس بناتے ہیں تو اس میں ہے کے لیے از کا اپیوگ ہوتا ہے، از کا یوز ہوتا ہے۔ جیسے دس از بک، یہ کتاب ہے۔ لیکن عربی کے اندر جب ہم کوئی جملہ یا کوئی سینٹنس بناتے ہیں تو اس میں ہے کے لیے کوئی عربی کا لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ جیسا کہ اس کتاب میں ایک مثال، ایک ایگزامپل دیا ہے، ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ تو ھذا کے معنی یہ، اور کتابن کے ترجمہ ہم کریں گے کتاب ہے۔ کتابن کا ترجمہ مکمل ہوگا کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اچھا، اس کے نیچے دیکھیے ایک ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے، اردو میں عربی کے الفاظ۔ دیکھیے، اگر ہم ہیڈنگ کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو اس کے نیچے جو بات لکھی ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو چلیے ہیڈنگ کو سمجھتے ہیں، اردو میں عربی کے الفاظ۔ اس ہیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے باکس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو آپ عربی میں بولو گے تب بھی وہی بولا جائے گا، اور اگر آپ ان کو اردو میں بولو گے تب بھی وہی بولا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو کچھ اور لفظ آ رہا ہے، اس کی عربی بنا رہے ہیں تو کوئی اور دوسرا لفظ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اردو بولیں گے تب بھی عربی میں وہی ہوگا، عربی بولیں گے تو اردو میں بھی وہی ہوگا۔ یہ چند ایسے الفاظ، ایسے ورڈز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، چونکہ پہلا سبق ہے، آپ کو آسانی رہے، آپ کو یاد نہ کرنا پڑے، آپ صرف دیکھ کر کے ایسے ہی پڑھ دیں، اس لیے انہوں نے آسان الفاظ، ایسے ورڈز کو جمع کیا ہے جن کی عربی بھی وہی ہوتی ہے اور جن کا اردو بھی وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے نیچے باکس میں لکھا ہوا ہے مسجدن، اس کا ترجمہ مسجد ہی ہوتا ہے، کتابن کتاب، قلم قلم، والدن والد یا باپ، ورقن ورق، کرسی کرسی، ہواء ہوا، مرض مرض یا بیماری، دواء دوا، اور شفاء کے معنی شفا۔ نیچے ایک اور ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے استعمال کی صورتیں۔ اب ہمیں اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ تو ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، مسجد مسجد، کتاب کتاب، جو اوپر باکس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو یوز کیسے کریں گے؟ یوز کا مطلب ہم نے پڑھا ہے اوپر ھذا، تو ھذا کے ساتھ ملا کر کے ان کو یوز کرنا ہے۔ آپ کو ابھی اوپر بتایا گیا ہے کہ ھذا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، اور اس کے آگے جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کا ترجمے کے ساتھ ہے بھی شامل ہوگا۔ جیسے نیچے باکس میں دیکھیے ھذا مسجدن، ترجمہ لکھا ہے اس کے آگے یہ مسجد ہے۔ ھذا کا ترجمہ ہوا یہ، اور مسجدن کا ترجمہ ہوا مسجد ہے۔ تو ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری مثال ہے ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا والدن، یہ والد ہیں۔ ھذا ورق، یہ ورق ہے۔ ھذا دواء، یہ دوا ہے۔ ھذا مرض، یہ مرض ہے۔
تو یہ انہوں نے ھذا کو استعمال کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ جن کی اردو اور عربی سیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ استعمال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ بھی الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو لکھا ہے وہی ہم نے پڑھا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے پڑھا ھذا کا ترجمہ یہ، تو ھذا کا ترجمہ یہ کر دیا اور باقی سامنے جو لفظ لکھا ہے اس کا ترجمہ سیم وہی ہوگا۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، قلم، یہ قلم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے آپ کے سامنے تمرین پیش کی ہے۔ تمرین کہتے ہیں پریکٹس کو، انگلش میں اور اردو میں بولتے ہیں مشق۔ یعنی ہم نے جو ابھی سبق پڑھا ہے، اب اس سبق کی پریکٹس کرنی ہے، اس سبق کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ تو مشق کس طرح سے کریں گے؟ تمرین نمبر 1 ہے اردو میں ترجمہ کیجئے۔ یعنی یہ ہمارے سامنے عربی کے الفاظ پیش کریں گے اور ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ ترجمہ کرنے سے گھبرانا نہیں ہے، بہت آسان ترجمہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے ھذا ورق۔ ھذا کے معنی آپ نے اوپر پڑھے ہیں، ھذا کے معنی آتے ہیں یہ، اور ورق کے معنی آتے ہیں ورق، یہ ورق ہے۔ آگے ھذا دواء، ھذا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، دواء کا ترجمہ ہوتا ہے دوا۔ ھذا دواء، یہ دوا ہے۔ اسی طرح ھذا والد، یہ والد ہے۔ آگے ھذا ہواء، یہ ہوا ہے۔ ھذا مرض، یہ مرض ہے۔ ھذا مقصد، یہ مقصد ہے۔ ھذا حق، یہ حق ہے۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے۔ ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ ھذا ثواب، یہ ثواب ہے۔ ھذا قبر، یہ قبر ہے۔ ھذا مطبخ، یہ مطبخ ہے۔ ھذا کلام، یہ کلام ہے۔ ھذا امام، یہ امام ہے۔ ھذا رب، یہ رب ہے۔ کچھ بھی نیا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس میں جو لکھا ہے وہی کا وہی سیم ترجمہ آپ کو کرنا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تمرین نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجئے۔ تمرین نمبر 1 میں آپ نے اردو میں ترجمہ کیا، تمرین نمبر 2 میں آپ کو عربی بنانی ہے۔ عربی بنانا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ کی عربی ھذا آتی ہے، اور یہ کے آگے جتنے بھی الفاظ تمرین نمبر 2 میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام الفاظ کی عربی وہی آئے گی، سیم ٹو سیم جو اردو میں لکھا ہوا ہے عربی میں بھی وہی کا وہی آتا ہے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، شروع میں یہ کی جگہ پر ھذا لانا ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، پہلا لفظ لکھا ہے یہ مفید ہے، یہ کی عربی آتی ہے ھذا، مفید کی عربی آتی ہے مفید۔ ھذا مفید، یہ مفید ہے۔ یہ قبر ہے، یہ کی عربی آئے گی ھذا، قبر کی عربی آئے گی قبر۔ ھذا قبر، یہ قبر ہے۔ ھذا امام، یہ امام ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے یہ کلام ہے، ھذا کلام، یہ حق ہے۔ ھذا حق، یہ ثواب ہے۔ ھذا ثواب، یہ دوا ہے۔ ھذا دواء، یہ دعا ہے۔ ھذا دعاء، یہ شفا ہے۔ ھذا شفاء، یہ وضو ہے۔ ھذا وضوء، یہ رکوع ہے۔ ھذا رکوع، یہ قرآن ہے۔ ھذا قرآن۔ تو اس میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے، آپ کو کچھ الگ سے نیا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنی سی بات اس سبق کے اندر آپ کو سمجھنی ہے کہ جو انگلش میں دس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ، اور اس کا ترجمہ عربی میں کریں گے ہم ھذا سے، تو ھذا کے معنی یہ ہوتا ہے۔ اتنی سی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو آپ کا پورا پہلا سبق، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا پہلا سبق حل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے سبق میں صرف اتنا ہی انہوں نے بتانا چاہا ہے کہ ھذا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو بھی الفاظ لائے ہیں وہ سب کے سب آپ کو آلریڈی یاد ہیں۔ یاد ہونے کا مطلب ان کی عربی وہی آتی ہے، ان کا اردو بھی وہی آتا ہے۔ تمرین نمبر 3 کی طرف چلیے۔ تمرین نمبر 3 میں ہے تصویروں کو دیکھیے اور ھذا کے جملے بنائیے، یعنی تصویروں کو دیکھنا ہے اور ھذا شروع میں لگا کر کے جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے۔ یعنی اب دیکھیے پہلی تصویر میں مسجد چھپی ہوئی ہے، تو مسجد کی عربی مسجد نہیں آتی ہے، تو آپ ھذا رکھیں شروع میں اور پھر تصویر کا نام لے دیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ آگے قرآن کریم چھپا ہوا ہے تو اس کی عربی بھی قرآن ہی آتی ہے، شروع میں ھذا لگائیے، ھذا قرآن، یہ قرآن ہے۔ تیسرے نمبر پر دوا چھپی ہوئی ہے، اس کی عربی بھی دواء ہی آتی ہے، تو شروع میں ھذا کو لگائیں، ھذا دواء، یہ دوا ہے۔
چوتھے نمبر پر دعا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے، تو دعا کی عربی دعا ہی آتی ہے، تو آپ اس کی عربی بنائیں گے ھذا دعاء، یہ دعا ہے۔ آگے چلیے، قلم چھپا ہوا ہے، قلم کی عربی قلم، یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دی جا چکی ہے، اس سبق میں کوئی بھی نیا ورڈ نہیں آیا ہے، سب کے سب وہی ہیں جو اردو میں ہے وہی عربی میں ہے۔ تو قلم چھپا ہوا ہے تو عربی میں بھی قلم ہی آئے گا، بس ہمیں ھذا لگانا ہے اور سینٹنس یعنی جملہ بنانا ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ پھر آتا ہے آخری نمبر پر کتاب، کتاب کی عربی کتاب، شروع میں ھذا لگائیں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ تمرین نمبر 3 بھی آپ کی آسانی سے حل ہو گئی۔ آخری میں لکھا ہے الفاظ اور معانی، مقصد، اس کے معنی آتے ہیں مقصد یا غرض۔ اس میں ایک لفظ نیا آیا تھا مقصد، اس کے معنی آتے ہیں، مقصد کے معنی آتے ہیں مقصد یا غرض۔ یہاں پر آپ کا سبق نمبر 1 مکمل ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے سبق نمبر 1 سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور سبق نمبر 2 بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔